انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام کے 5 جو ارکان ہیں وہ نجات کا کیا آخری ضامن ہیں اور آخری ذریعہ ہیں، تو پھر مرزا صاحب پر وحی کی خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ اسلام کے 5 ارکان کی بات انہوں نے کی ہے، اسلام کے ایمانیات کی بھی بات کریں نا اس سے پہلے، کہ اللہ پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتب پر ایمان ہے، بعث بعد الموت پر ایمان ہے، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان ہے۔ یہ ساری ایمانیات اور ارکان ایمان اور ارکان اسلام جو ہیں یہ ایک مسلمان کے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہیں۔ اور جب قرآن کریم جس پر ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے، جس میں ارکان اسلام کا بھی ذکر ہے، نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا، ان باتوں کا بھی بیان ہے، قرآن کریم جب خود ایک وحی کا دروازہ کھولتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کو بند کرنے کا کسے حق ہے؟ یہ ہے جو اصل سوال ہے۔ قرآن کریم نے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت دکھاتے ہیں، ان پر خدا کے فرشتے اترتے ہیں۔ اب فرشتے خدا کا پیغام لے کے اترتے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کی طرف سے بشارتیں لے کے اترتے ہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو خدا نے وحی اور الہام کا دروازہ خود جب قرآن کریم میں کھولا ہے تو میں یا آپ کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ جی اب وحی کی ضرورت نہیں؟ ہاں، قرآن کریم نے یہ بتا دیا، اور اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا، آج بھی وہی آیت بھی شروع میں بھی بیان ہوئی تھی کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جو اللہ کی اور اس رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کے یہ انعام نازل ہوں گے کہ وہ نبوت کو پائیں گے یا صدیقیت، شہیدیت اور صالحیت کے مقام تک پہنچیں گے۔ اب کوئی نبی کا جو مقام ہے وہ تو نبی بنتا ہی اس وقت ہے جب اس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہو۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ سورہ حج کی آیت 76 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے۔ اب یصطفی کا لفظ مضارع کا ہے آئندہ کے لیے، اگر وہی ہر قسم کی بند تھی تو پھر یہ نہیں فرمانا چاہیے تھا۔ پھر دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق النبیین کا ذکر فرمایا، اور وہ سورہ آل عمران آیت 82 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آگے قَالُوا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، لمبی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا والا پختہ عہد لیا تھا اہل کتاب سے کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ ایک عہد لیا گیا، نبیوں کا عہد۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یہ سورہ احزاب کی آیت 8 اور اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہی میثاق نبیین جو لیا گیا تھا یہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی لیا، من کا رسول اللہ سے بھی یہ عہد لیا گیا میثاق نبیوں والا کہ جب بھی کوئی اور ایسا شخص آئے خدا کی طرف سے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو آپ کے پاس ہے تو اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا جو نبیوں والا عہد ہے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور اس پہ پرانے بزرگان نے بھی لکھا، علامہ فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر کبیر رازی میں، کہ اس کلام کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ ہر رسول پر جو ان کی تصدیق کرتا ہے ایمان لائیں۔ اور جیسا کہ میں نے سورہ احزاب کی آیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت پابند ہے اس عہد کی۔ نبی سے عہد لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی امت کے زمانے میں اگر دوبارہ پھر کبھی کوئی ایسا خدا کی طرف سے وجود ظاہر ہو
جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو اس سے پہلے ہے تو اس کو ماننا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس بات کو کھولا کہ وہ آئے گا، اور اسی لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت مرزا صاحب پر جو وحی اور الہام اتری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں، آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق، آپ کی تصدیق اور تائید میں ہے. ہرگز شرعی کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہی کے فیضان کی برکت سے، جس کا دروازہ خود قرآن نے کھولا ہوا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثرت مکالمہ اور مخاطبہ سے کا شرف بخشا اور رسول نبوت کے مقام پر فائز فرمایا. لیکن وہ نبوت جو امتی نبوت ہے، جو ذلی نبوت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں آپ کو یہ مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے آپ پر غیب کی خبریں ظاہر فرمائیں. تو اس وحی کا دروازہ تو قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھولا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں یا کوئی اور شخص کون ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اس کو دروازہ بند کیا؟ قمر صاحب نے بیان فرمایا کہ بہت ساری آیات انہوں نے بیان فرمائی ہیں کہ جو وحی کو جاری قرار دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے برعکس کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ آئندہ کبھی امت مسلمہ میں وحی نہیں ہوگی. اور حدیث کی بھی بات کر رہے تھے، میں ذکر کر دوں کہ جو حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، بخاری میں حدیث ہے وہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اوح اللہ ہو، اللہ ان کی طرف وحی کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ وحی کا دروازہ جو خود خدا نے کھولا اور رسول نے کھولا وہ ایمانیات کا حصہ ہے، اور وہ وہی وحی ہے جو قرآن کے تابع ہے، اس کے برخلاف یا اس کے برعکس نہیں. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.